بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست کا عنوان حزب البحر شریف کی زکوٰۃ کی ترکیب کا اعلان ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس سے پچھلی نشست میں جو اسماء حسنہ کے تعلق سے کی گئی تھی اس میں ہم نے ایک اشارہ دیا تھا کہ حزب البحر شریف کی زکوٰۃ کی ترکیب بنائی گئی ہے اس آنے والے ماہ سفر المظفر میں۔ تو روحانی عاملین اور شائقین عملیات اور روحانی معالجین کے لیے ایک بہت سنہرا موقع ہے کہ وہ فقیر کی نگرانی میں حزب البحر شریف کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کے عامل بن سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مخلوق خدا کو فیض پہنچا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے عاشورہ میں بہت سارے لوگوں نے اعمال کیے، ان میں سے بھی کئی افراد اس میں شامل ہوں گے، اور دیگر جتنے بھی حضرات و خواتین اس زکوٰۃ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ترکیب جو PDF کی شکل میں آپ کو بھیج دی جائے گی وہ آپ 5 سفر المظفر سے پہلے حاصل کر لیں گے۔ اس کے اندر میں نہایت سادہ سلیس طریقے سے زکوٰۃ عمل کی تیاری کی ترکیب، پرہیز کا طریقہ اور حصار وغیرہ اور طریقہ نشست وغیرہ اور تعداد قرأت، اور پھر اس کے بعد مداومت، پھر اس کے بعد جو ہے بیان تصرف ہے، یعنی کہ پھر کام لینے کا طریقہ حزب البحر شریف سے۔ اور سب سے بڑی بات اس کے اندر میں اس کا ایک حزب البحر شریف کا صحیح نقش جو فقیر کا نہایت آزمودہ ہے، یعنی کہ اعداد صحیحہ حزب البحر شریف کے اس نقش میں داخل ہے اور نہایت آزمودہ اور پرتاثیر نقش ہے، تو وہ بھی اس میں دیا گیا تاکہ جو لوگ حزب البحر شریف کے عامل ہو جائے وہ اس نقش کے ذریعے سے اپنے تصرفات کو مخلوق خدا تک پہنچائیں، یعنی کہ اس نقش کے ذریعے سے تصرف کرے، اور وہ نقش جس مقصد کے لیے جس کو بھی لکھ کر کے دیا جائے گا اس میں اللہ چاہے تو اس کو کامیابی ملے گی۔ پھر یہ کہ بہت سارے مقاصد کے لیے پھر زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد حزب البحر شریف کے پڑھنے کے چند طریقے بھی اس میں دیے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ چونکہ مختصر رسالت وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہی ترتیب دیا گیا ہے، اس لیے اس میں زیادہ تفصیلات تو نہیں ہوں گی، لیکن ہاں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ اس سلسلے میں جو بھی آپ کو ضرورت پیش آئے، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہو تو اس کے لیے آپ بار بار جیسے مشورہ کر کے اور آپ جیسے عمل میں اس کو لا سکتے ہیں، اس ترکیب سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور میرے بتائے ہوئے طریقے کو آپ جیسے ایک ڈائری میں نوٹ کرتے جائیں گے تو یہ جیسے آپ کا ایک اپنا طریقہ اور بیاض بھی اپنا ایک تیار ہوتا رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی یاسین شریف کے بہت سے لوگ عامل ہوئے، تو یاسین شریف کو مختلف مقاصد سے پڑھنے، مختلف مقاصد کے لیے پڑھنے کا وہ پوچھتے ہیں جو اس میں اس PDF میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بہت ساری تفصیلات کا تو اندراج مشکل ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے ناد علی شریف کے جو لوگ عامل ہو گئے، اب وہ کسی ایسے مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے جو وہاں پہ درج نہیں ہے، تو اسی طریقے سے حزب البحر شریف کے عاملین بھی وہ ان تمام مقاصد کے لیے جس کے لیے وہ پڑھنا چاہیں گے وہ فقیر سے پھر پوچھ کر کے اس طریقے سے اس کو جیسے پڑھ سکتے ہیں، اور حاجت براری کے لیے، خود اپنے لیے، دوسروں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نہایت سنہرا موقع ہے کہ بالکل بہت آسانی سے، بہت سہولت کے ساتھ آپ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ بہر صورت تو اس کو عمل میں لانے کے 3 طریقے فقیر نے رکھے ہیں، جس میں تمام عاملین احباب کے قوا اور ان کی جو ایک صلاحیت ہے اور جو ایک استعداد ہے اس کے پیش نظر، پھر یہ کہ بہت سارے لوگ اعمال وغیرہ کے ساتھ میں نوکری پیشہ بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں اور عملیات کا بھی شوق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بالخصوص ہم نے زکوٰۃ کو 3 دن بھی رکھا ہے، یعنی 3 دن جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے اعتکاف کے ساتھ جیسے کرتے ہیں مسجد میں ہو خواہ گھر میں، اور اس کے بعد 6 روزہ زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد 12 روزہ، تو یہ 3 طریقے ہیں۔ تو جو 3 روزہ زکوٰۃ ہے اس میں ایک جیسے آپ کو ایک اندازہ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کبھی پڑھا نہیں ہے تو لیکن یہ کہ جب آپ حزب البحر شریف روزانہ پڑھتے ہیں ان کے لیے کہ ان کو تقریباً 5 سے 6 گھنٹے ایک دن میں لگیں گے،
آپ یہ مان کر کے چلے، مطلب کم بھی لگ سکتا ہے اور زیادہ بھی لگ سکتے، تو 5 سے 6 گھنٹے۔ اسی طریقے سے آپ اگر 6 روز میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو 2.5 سے 3 گھنٹے کا وقفہ روز لگے گا۔ ایسے ہی اگر 12 روز میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو 1.5 گھنٹے، 1.25 گھنٹے، 1.5 گھنٹے۔ تو اسی طریقے سے آپ خود اپنا دیکھ لیں گے کہ آپ کتنا وقت اس میں دے سکتے ہیں، کتنا پڑھ سکتے ہیں، کتنی آپ کو عادت ہے، اس کے حساب سے آپ تینوں میں سے کسی ایک زکوٰۃ کا انتخاب کریں گے، 3 روزہ یا 6 روزہ یا 12 روزہ۔ تینوں زکوٰۃ میں پرہیز ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں گے۔ اور ان تینوں طریقوں میں ایک چیز جو پرہیز میں شامل ہے وہ، لیکن اس کو ہم نے ساقط کر دیا ہے، وہ یہ کہ احرام کی پابندی ان تینوں طریقوں میں ہم نے نہیں رکھی ہے۔ تو احرام اگر کوئی پہننا چاہے، پہن کر کے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بغیر احرام کے سادہ کپڑے میں کرتا پاجامہ یا روزمرہ کے جو کپڑے ہیں وہ پہن کر کے پڑھنا چاہیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خاص جو ہے نا ایک بات جو بہت سارے لوگ اس سلسلے میں جو ہے نا گو مگو کے شکار ہوتے ہیں اور الجھن ایک جیسے ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ خاص اس وجہ سے بھی اس بابرکت عمل سے محروم رہتے ہیں، یعنی کہ احرام پہننے کی وجہ سے۔ تو خیر ہم نے اس کی ترکیب ایسے رکھی ہے بے فضلہ تعالیٰ کہ اس میں احرام نہیں ہے، اور جو لوگ کہنا چاہیے فقیر کی نگرانی میں بہت سارے اعمال جو کر چکے ہیں، بڑے بڑے اعمال، تو وہ جانتے ہیں کہ یہاں پرہیز کا بھی جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ حالانکہ بہت سخت نہیں لیکن بہت آسان بھی نہیں، تو ایک جیسے میانہ ایک راہ اختیار کی جاتی ہے، اور پرہیز ایسا کرایا جاتا ہے کہ بے فضلہ تعالیٰ اس سے وہ مطلب سب کام جیسے اس سے نکل جاتے ہیں، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ترکیب جیسے ہم نے اس کو بہت آسان اور بہت جو ہے سہولت کے ساتھ جیسے اس کو ترتیب دی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بتانے کا نفع عام کرے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ فقیر سے جڑ کر کے حزب البحر شریف کے عامل ہو جائیں، کیونکہ فی زمانہ کوئی ایک عمل بھی کر لینا، یعنی کسی ایک عمل کا بھی عامل ہو جانا باقاعدہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی حزب البحر شریف کا ہی عامل ہو گیا تو اس کے نقوش سے آپ تمام تر، کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو حزب البحر شریف کے پڑھنے سے پورا نہ ہو، تمام مقاصد اس میں آ جاتے ہیں۔ ابھی جو فقیر کی کتاب اعمال تصریفیہ فقرات حزب البحر آئے گی تو وہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں یعنی کہ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جو حزب البحر پڑھنے سے پورا نہ ہوتا ہو۔ تو یہ دعا ایک من جملہ اسم اعظم ہے، اور خود امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے، اپنے بچوں کو سکھاؤ، حزب البحر زبانی یاد کراؤ۔ تو یہ بڑی بابرکت دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نفع عام کرے۔ اور اخیر میں ایک بات پھر یاد دلا دوں کہ جن حضرات و خواتین کو حزب البحر شریف کا عامل بننا ہے فقیر کی نگرانی میں اجازت صحیحہ کے ساتھ، تو وہ 5 صفر المظفر سے پہلے ہدیہ بطور نذر ادا کر کے اس کی PDF کتابچہ حاصل کر لے، اور اس کے بعد عمل کی تیاری کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔